جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا. اور وہ بیت المعمور سے بھی آگے چلی گئی, وہاں پہنچ گئی جہاں رب کی ذات ہے. ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں سے ولی وہاں پہنچتے ہیں. اس وقت فرشتوں نے کہا کہ واقعی انسان اشرف المخلوقات ہے. اس وقت کہا, اس وقت نہیں. اس کے بعد تم مر گئے. ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد نبی ہے یا ولی ہے سب کی روحیں آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں, یہی عقیدہ ہے. تو پھر درباروں میں کیا ہے؟ دربار والے کی بھی روح آسمان پہ چلی گئی, اور وہ جو اضافی مخلوقیں تھیں وہ ولی بن کے دربار پہ بیٹھ گئی, لوگوں کو فیض پہنچاتی, نماز پڑھتی, ذکر کرتی, اور قیامت تک ان کا ثواب ان کی روح کو ملتا رہے گا. شب معراج میں حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے, دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. فوراً اوپر پہنچے, دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں. مجدد الافسانی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے آپ کو فلاں دن خانے کعبے میں دیکھا, فرمانے لگے میں نہیں گیا. دوسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کے روزے پہ دیکھا, میں نہیں گیا. تیسرے نے کہا اسی دن غوث پاک کے روزے پہ دیکھا, فرمانے لگے میں نہیں گیا. لوگوں نے پوچھا پھر کیا تھا, فرمانے لگے میرا اندر تھا. وہ جو اندر ہے, یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں سب کے اندر وہ مخلوقیں موجود ہیں. اگر تم ان کا راز سیکھ لو, ان کو غذا پہنچاؤ, تو پھر تم مر کے بھی زندہ ہو, پھر ادھر بھی ہو اور ادھر بھی ہو. اگر تم نے ان کو نہیں چھیڑا, وہ 40 سال کے بعد ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, پھر تم زندہ ہی مردہ ہو. پھر علامہ اقبال فرماتے اب نہ تیری ضرب کاری نہ میری ضرب کاری, اب تو اللہ کریے میں اللہ کرا, جو اندر اللہ کرنے والی چیزیں وہی ختم ہو گئی. غوث پاک کی ایک وقت میں 9 آدمی نے دعوت پکائی, سنا ہوگا. 9 کے گھر جا کے کھانا کھایا. کچھ تو کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے, جو آپ کو چاہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا ضرور ہوا ہے, پتا ان کو بھی نہیں کیسے ہوا ہے. غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں مؤذن کے پاس, اور وہ جسم کے اندر کی چیزیں ادھر جا کے کھانا کھا رہی تھیں. اگر کھانا کھایا ہوگا, بیٹھی بھی ہوں گی, اٹھی بھی ہوں گی, باتیں بھی کری ہوں گی, اور جس میں اٹھنے بیٹھنے اور باتوں کی طاقت ہے, نماز میں یہی کچھ ہے. ہو سکتا ہے ان کی نماز خانہ کعبہ میں ہوتی ہے, اور وہ جو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے. ایک درویش نے کہا کہ درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے, مولوی صاحب ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے بھاگے, او میں تو دیوار اس کے اوپر نہیں جا سکتا, تو عرش مولا میں کیسے جاتا ہے؟ وہ یہ جسم عرش مولا میں نہیں جاتا ہے, وہ جو جسم کے اندر کی چیزیں وہ عرش مولا میں جاتی ہیں. اب غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں تھا تو وہ آزاد تھیں, قبر میں چلا گیا جسم مبارک تب بھی وہ آزاد ہے نا, اور اس وقت بھی عرش مولا میں نمازیں پڑھتی تھیں, اور اب بھی پڑھتی ہیں, اور قیامت تک پڑھتی رہیں گے. تو ثواب کس کو ملے گا؟ جس کی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تیرا شاہی میرا شاہی. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں, ایک ذاتی ہے, 98 صفاتی ہے. 98 صفاتی مل کر بھی اس میں ذات کو نہیں پہنچ سکتے. وہ 1,24,000 نبی صفاتی اس میں ذات والے, صفاتی اسم والے مل کر بھی اس میں ذات والے کو نہیں پہنچ سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ دیدار دے, جواب آیا تاب نہیں ہے. کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی, جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت. تو موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا, میں نبی ہو کے امتی کے برابر نہیں, جلوہ دے دیکھی جائے گی. جلوہ پڑا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام یا رحمانوں کا صفاتی اسم کا ذکر کرتے تھے, اور ان کے جسم میں جو نور آیا وہ بھی صفاتی نور آیا. اور کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتور میں بیہوش ہوئے, اور حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا, وہ ذات کی تاب نہ لا سکا, اور حضور پاک کے جسم میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا, ذات کے سامنے مسکرایا. اور حضور پاک کے طفیل وہ اسم اس امت کو ملا, تب اس کو فضیلت ہوئی. اور امت اس سے ڈرتی ہے یا محروم ہے.
بنی اسرائیل کے نبی رش کرتے ہیں اس امت کے اوپر، وہ دیدار کو ترستے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم دیدار کرتے ہیں۔ اگر ان کو فضیلت ہے تو اس میں ذات سے ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں میں نے 70 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے 99 دفعہ اللہ کو دیکھا ہے۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں ادھر دیکھتا ہوں مخلوق نظر آتی ہے، اوپر دیکھتا ہوں اللہ نظر آتا ہے۔ تیرا شاہی میرا شاہی، دنیا پر ہے کس کی شاہی؟ یہ اس میں ذات کسی نبی کو نہیں ملا، ملا تو حضور پاک کو ملا۔ حضور پاک کے بعد 9 صحابہ کرام کو ملا جنہوں نے اس کو پھیلایا۔ یہ چشتی، نقش بندی، قادری اسی میں سے آتے ہیں۔ پہلے 9 تھے، اب 4 رہ گئے، 4 بھی ایک کٹ گیا، سہروردی 3 رہ گیا، 3 رہ گیا اب۔ اچھا، پھر 9 صحابہ سے پھر ان 12 اماموں کو جو وقت کے غوث تھے اجتماعی طور پہ پھر ان کو دے دیا گیا، پھر انہوں نے اس کو پھیلایا۔ پھر 12 اماموں سے لے کے انفرادی طور پہ غوث پاک کو دے دیا گیا، تب آپ غوث اعظم کہلائے۔ اب پھر غوث پاک کو حکم ہوا کہ اب تم اس کو آگے پھیلاؤ۔ اب پھر غوث پاک نے پھر ولیوں کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اب یہ اس میں ذات غوث پاک کے پاس ہے۔ آپ کو کہیں سے بھی حاصل ہو جائے سمجھیں کہ آپ غوث پاک سے ہی آپ کو اس میں ذات حاصل ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر جب یہ ولیوں تک پہنچا، ان کے سینوں تک پہنچا، پھر اس کے بعد یہ بگڑنا بھی شروع ہو گیا۔ بگڑا کیسے؟ ولی تھا، اس میں ذات لے کے آیا، لوگوں کو اس میں ذات سکھایا، قلب کا اس میں ذات سکھایا۔ جب وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کا بیٹا ولی بن کے بیٹھ گیا۔ ولایت وراثت نہیں تھی، اگر وراثت ہوتی تو نبوت ہوتی نا، بے شک بھئی نبوت ہوتی نا، وراثت، نبوت اعلیٰ مقام ہے نا ولایت سے۔ اگر نبوت وراثت نہیں ہے تو ولایت کیسے وراثت ہو سکتی ہے؟ اگر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا تو ولی کا بیٹا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ واہ سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اس کا بیٹا وہ ولی بن کے بیٹھ گیا۔ وہ صدیوں سے یہ رسم چلنا شروع ہو گئی۔ ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایک آدھ ولی آ بھی جائے، لیکن ان کی ساری اولاد ولی تو نہیں ہو سکتی ہے نا۔ اب ہمارے لوگ ان سے گئے، جا کے بیعت ہونے شروع ہو گئے۔ جا کے پوچھا، کچھ سنا تھا کہ قلب کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ کہنے لگے یہ تو بڑا مشکل کام ہے، جنگلوں میں جانا پڑتا ہے، یہ تو بڑا جلالی ہے، تو پاگل ہو جائے گا، کیا تو جنگل میں جائے گا؟ بہتر ہے کہ تو وہ شجرہ شریف پڑھ لیا کر، اللہ، ہاں بس اسی سے رب تجھ پہ راضی ہو جائے گا۔ وہ بیچارہ ساری عمر شجرہ شریف پڑھتا رہا۔ شجرہ شریف سے صرف شناخت ہوئی نا کہ اس ولی کی کس سے نسبت ہے، اور تو اس میں کچھ نہیں ہے نا، صرف شناخت تھی نا۔ وہ شجرہ شریف پڑھتا رہا، آخر میں اس نے بھی گھر میں وہ رکھ دیا ایک طرف۔ پھر آگے ہمارے عامل تھے، انہوں نے دیکھا یہ خالی پیلی گدی نشین سے زیادہ نشین، اگر یہ بیعت کر سکتے ہیں تو ہم بیعت نہیں کر سکتے۔ وہ ہمارے تعویذ لکھنے والے، انہوں نے بیعت کرنا شروع کر دی۔ جب بیعت کرنا شروع کر دی تو مریدوں نے کہا بھئی اب قلب کا سلسلہ، انہوں نے کہا بس یہ ہے کہ خلق خدا کو راضی رکھو، ان کو فیض پہنچاؤ اور یہ تعویذ لکھ کے ان کو دو، بس اسی میں اللہ مل جائے گا۔ وہ بھی تعویذ لکھنا شروع ہو گئے۔ خیال اب ادھر چلا گیا نا، تعویذوں کی طرف، ان کا خیال شجرے کی طرف چلا گیا نا، وہ اللہ کو بھول ہی گئے نا۔ اس کے بعد ہمارے عالموں نے دیکھا بھئی ہم تو ان سے بہتر ہیں، اتنا علم جانتے ہیں، اگر انہوں نے 10-20 آدمی پیچھے لگا لیے تو ہم نہیں کر سکتے ایسا۔ وہ عالموں نے بیعت کرنا شروع کر دی۔ جب عالموں نے بیعت کرنا شروع کر دی تو مریدوں نے کہا کہ کچھ قلب کا معاملہ، بس منطق سیکھ لو، فلسفہ سیکھ لو، بحث کرنا سیکھ لو۔ پھر کیا ہوا کہ نیم حکیم خطرہ جام، نیم ملا خطرہ ایمان۔ تیرا شاہی میرا شاہی، دنیا پر ہے کس کی شاہی؟ میرا ماہی تیرا ماہی۔ پھر وہ جو ان کے مرید تھے وہ بحث مباحثے میں لگ گئے، ہر جگہ بحث مباحثہ شروع ہو گیا۔ پھر ہمارے مفتیوں نے دیکھا یہ تو ہمارے شاگرد تھے عالم، ان کے اتنے مرید ہو گئے،
تو ہم کیوں پیچھے رہ جائیں؟ ان کے ہم بھی بیعت کرتے ہیں جی، آ جاؤ. تو بیعت شروع ہو گئی. انہوں نے بھی کیا کیا، تو پھر اپنے شاگردوں کو وہ فتویٰ سکھا دیا کہ جو بھی ذرا ہلے جلے اس پہ فتویٰ لگا دینا. ہمارے بغیر جو بھی ہلے جلے اس پہ فتویٰ لگا دینا. اور تم اس کا ثبوت ہم تمہیں دیتے ہیں. ابھی روحانی سفر کو دیکھ لو، اس کے اوپر جو فتوے لگائے انہی کے شاگردوں نے لگائے نا بھائی، انہی مفتیوں کے شاگردوں نے فتوے لگائے نا. اور اس کے پڑھ کے دیکھو آیا اس پہ فتوے لگتے ہیں یعنی. لبیک لبیک الجہاد 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 الجہاد. اب امت بالکل اس مزاج سے دور چلی گئی. اب ان کو پتہ ہی رہا کہ اس مزاج بھی ہوتا تھا. یہ کہنے لگے ہوتا تھا لیکن پرانے زمانے میں، اب نہیں ہے. لیکن جس دن یہ اس مزاج دنیا سے چلا گیا، دنیا کو حق ہی نہیں ہے زندہ رہنے کا، اسی دن قیامت کو آ جانا ہے. یہ اس مزاج ہر زمانے میں صرف ہے کہ اس کی شناخت نہیں ہے. اس وقت جتنے بھی آدمی ہیں کسی نہ کسی سے بیعت ہوں گے. ہر شخص اپنے پیر کو ولی سمجھتا ہے، تب اس سے بیعت ہوا نا، کیونکہ بیعت ولی کی ہوتی ہے. اب سارے تو ولی نہیں ہو سکتے ہیں نا، سب کے پیر ولی نہیں ہو سکتے ہیں. اس وقت دنیا میں 360 ولی ہوتا ہے، 40 ابدال ہوتا ہے. ابدال کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بیعت کرے. صرف غوث اور کتب، ایک غوث 3 کتب، وہ ابدال، ایک غوث 3 کتب وہ بیعت کے مجاز ہیں یا ان کے آگے خلیفے. اب جدھر بھی جاؤ غوث زمان اور کتب زمان، غوث زمان اور کتب زمان. اب ان کو پہچاننا بڑا مشکل ہو گیا. ولی کو ولی پہچانتا ہے، اچھا ولی کو ولی پہچانتا ہے، چور کو چور پہچانتا ہے. ان کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے تمہیں ذاکر قلبی بننا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا ہوگا. حدیث شریف میں ہے کہ ولی کی پہچان جس کی محفل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے. جب تمہاری دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں لگ جائیں گی، پھر یہاں نزدیکی دربار ہے عبداللہ شاہ غازی کا، وہاں چلے جانا. وہاں بھی اللہ ہے، یہاں بھی اللہ ہے. جس طرح بادل ٹکراتے ہیں گڑ گڑاہٹ بھی ہوتی ہے، اسی طرح جب اللہ اللہ ٹکراتا تو رکت بھی ہوتی ہے. تمہارے دل میں رکت پیدا ہو جائے گی، تمہارا ذکر تیز ہو جائے گا، سمجھ جاؤ گا یہ ولی ہے. پھر دوسری دربار پہ چلا جانا، سیون شریف چلے جانا، وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ، وہاں بھی رکت پیدا ہو جائے گی، دل کی دھڑکن اللہ اللہ تیز ہو جائے گی، سمجھ جاؤ گے کامل ہے. پھر اپنے مرشد کے پاس چلے جانا، مرشد کے پاس چلے جانا. اگر وہاں بھی جانے سے وہی چیز ہوتی ہے جو سیون شریف میں ہوئی تھی یا غازی بابا پہ ہوئی تھی، پھر تمہارا مرشد کامل ہے. پھر جان بھی جاتی ہے، جانے دینا، اس کو نہیں چھوڑنا. میرا ماہی تیرا ماہی، تینوں دنیا کی بھلائی. پھر تم جیسے بھی ہو پرواہ نہیں. سلطان صاحب نے فرمایا ہے ارشا اساں مرشد پھڑیا آپ پہ اللہ سی سارا ہو، کہ ہم نے مرشد کو پکڑ لیا، اب وہ خود ہی ہمارے گناہوں کو معاف کرائے گا، صاف کرائے گا، ہمارے دل کو زنگ اتارے گا. بلکہ ایسے مرشد کے لیے حدیث ہے کہ یوم محشر میں چمک رہیں گے ایک کونے پہ نبیوں کی طرح. لوگ کہیں گے پتہ نہیں یہ کون سا نبی ہے، آواز آئے گا نبی نہیں ولی تھا. لوگ کہیں گے ولی تو ہر زمانے میں ہوتا ہے. دیکھیں تو جا کے صحیح، پہچان جائیں گے. ایک کہے گا اے اللہ میں نے اس کو وضو کرایا تھا، چلو بخش دو. ایک کہے گا اے اللہ میں نے اس کو کھانا کھلایا تھا، چلو بخش دو. ایک کہے گا اے اللہ میں نے اس کو کپڑا دیا تھا، چلو بخش دو. ہزاروں گنہگار اسی طریقے سے بخشے جائیں گے. اور جن کو ان نے خریدا ہوا ہوگا، جو اس کے مرید ہوں گے، جن کو خریدا ہوا ہوگا، پھر وہ جدھر جائے گا ادھر ان کو بھی لے کے جائیں گے. بن کے مست ملنگ رہیں گے، دنیا والے دنگ رہیں گے. پھر آپ اپنے مرشد کے پاس جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر وہ کامل نہیں ہے نا.
تو پھر تو ہم ہی نکمے ہی ہیں نا. تو پھر سلطان صاحب نے فرمایا اس کو بوری میں بند کر دینا, تو یہاں کراچی میں سمندر نزدیک ہے, وہاں جا کر پھینک دینا. وہ کہتے ہیں کہ وہ 16 مخلوقوں کا قاتل ہے. تمہارے اندر وہ جو 16 مخلوقیں تھی جنہوں نے رب تک پہنچنا تھا, رب تک یہ جسم نہیں جاتا ہے, وہ مخلوقیں جاتی ہیں. تم نے بیعت کری, اللہ کو پانے کے لیے بیعت کری, شخصیت پانا مقصد نہیں, مقصد تو رب پانا تھا. اس نے وہ 16 مخلوقیں ضائع کر دی. اگر اس کے 1000 مرید ہیں تو 16,000 کا قاتل ہے نا. پھر قاتل وہ ایسی مخلوقیں تھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری کچھ ایسی مخلوق ہے جس کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا, اور جس کے اندر ہے وہ بھی نہیں جانتے. اور وہ مخلوق جب اپنے ہاتھ, نوری ہاتھ اٹھاتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے. اور وہ مخلوق تھی, تم مر بھی جاتے اور وہ مخلوق قیامت تک تمہاری جگہ اللہ اللہ کرتی رہتی. وہ ان 16 مخلوقوں کا قاتل ہے. تو پھر بتاؤ جدھر وہ جائے گا تم کو ادھر لے کے جائے گا. اب ولیوں کے لیے کیا ہے جو ولی بنے ہوئے ہیں؟ جس طرح جھوٹی ولایت کا دعوے دار, جھوٹی نبوت کا دعوے دار کافر ہے, نبی نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے, کافر ہے. اس کو ماننے والے بھی کافر ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی ولی نہیں ہے, اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے, تو پھر وہ کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے. اور اس کو ماننے والے کمبخت اور بے نصیب. اور ولی کیا ہے؟ یہ سارے اپنے آپ کو ولی سمجھتے ہیں, پھر ولی کیا ہے؟ ولی پھر وہی ہے. اگر آپ کی نواز شریف سے دوستی ہے تو نواز شریف سے بات چیت ہو اور اس کو دیکھا ہوا, نہ دیکھا ہے نہ بات چیت ہے, کہتے ہیں میرا دوست ہے, جھوٹ ہے نا. ولی اللہ, اللہ کا دوست, اللہ سے بات چیت ہو, اللہ کو دیکھا ہوا, وہ ولی اللہ ہے. نہ اللہ کو دیکھا ہے نہ اسے بات چیت کرتا ہے, اور کہتا ہے کہ میں اس کا دوست ہوں. کتنا بڑا فراڈی ہے. تیرا شاہی میرا شاہی, دنیا پر ہے کس کی شاہی. بتا, یقین کرو اس علم باطن کے بغیر علم ظاہر بیکار ہے. ایک حدیث میں ہے یہ جو ظاہر ہے یہ باطن کی نقل ہے. بات کہہ دیتے ہیں, فتوے تو پہلے ہی کافی لگے ہوئے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ باطن کی نقل ہے. اصل ادھر ہے, نقل ادھر آیا. ایسے سب سے پہلے یہ جو عورت جس پہ تم مرتے ہو یہ بھی نقل ہے نا. اصل تو ہو رہے ہیں ادھر, اور تمہارے لیے اصل ہے وہ ہو رہے ہیں, یہ نقل ہے ان کی جگہ آئی ہے. اس کے بعد یہ جو تمہارے مکان تم بنائے ہو یہ بھی نقل ہے. ادھر سونے چاندی کے محلات ہیں, ادھر اینٹیں گارے کے مکان ہیں, یہ بھی ان کی نقل ہے. نقل ہے نا. اس کے بعد یہ جو تم فروٹ کھاتے ہو, کھانا کھاتے ہو, یہ بھی نقل ہے. سب سے پہلے انگور آیا, اوپر سے بحشت سے آیا. آدم علیہ السلام نے کھایا, وہ اصل تھا. پھر وہ زمین میں گیا, پھر اگا, پھر زمین میں گیا, اس نقلی ہو گیا نا. اب اس میں زمین کی تاثیر ہو گئی, اور یہ بھی نقل. اور تیسری, جس خانے کعبہ میں تم جاتے ہو, کتنے پیار سے جاتے ہو, وہ یقین کرو وہ بھی نقل. وہ اصل خانہ کعبہ بیت المعمور ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دکھایا, خواب میں دکھایا کہ ایسے ہی نقل کا خانہ کعبہ بنا. انہوں نے ایسے ہی خانہ کعبہ بنا. اصل تو اوپر ہے نا, اصل میں اصلی جائے نا. اس میں تو نقلی بھی جا سکتا ہے, ہر قسم کا آدمی جا سکتا ہے, اس میں تو نقلی نہیں جائے گا, اس میں تو اصلی بننا پڑے گا. اور یقین کرو یہ تمہارا جو قرآن مجید ہے یہ بھی نقل. اور یہ بھائی پریس سے آیا, کاغذ یہاں سے خریدا, پریس لگایا, اور نقل ہے نا. اصل جو قرآن مجید ہے اس میں اصلی پہنچے گا, وہ تو نوری الفاظ حضور پاک کے سینے مبارک میں. تیرا شاہی میرا شاہی, دین نبی کا سچا دائی. اصلی بنو گے تو اصل تک پہنچو گے.
اگر اصلی دین بنو گے تو نقل ہی نقل ہے تمہارے لیے. اور یقین کرو یہ تمہاری نمازیں بھی نقل. وہ اصل نماز مومن کا معراج ہے تو یہ نماز فرقوں میں مبتلا کر کے لے گی. یہ نماز صورت ہے. مجد صاحب فرماتے ہیں ہر آدمی کی نماز صورت ہے. صورت نقل کو بولتے ہیں. خاصان خدا کی نماز حقیقت ہے. فرماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت کی تلاش کرے. نماز حقیقت معراج ہے اور یہ نماز نقل یہ فرقوں میں 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی. اب اس باطن کے بغیر زہر کا کوئی قبولیت نہیں ہے. نمازوں کی بھی قبولیت نہیں ہے کیونکہ ان میں باطن نہیں ہے نا. باطن کیا ہے؟ زہر لوگوں کو دکھانے کے لیے, باطن اللہ کو دکھانے کے لیے. زہر کے لیے حکم ہے تو ایسی عبادت کر, مسجد میں جا کے کر تاکہ لوگ دیکھیں جا کے کہ تو نمازی ہے. اور باطن کے لیے حکم ہے ایسی عبادت کر, چپ کے کر, تو جان اور میں جانوں, اس کو بھی خبر نہ ہو. وہ باطن کی عبادت کیا ہے؟ وہ جب تمہارا قلب اللہ اللہ میں لگ جائے گا, یا تمہیں خبر ہوگی تو یا اللہ کو ہوگی, اس کو بھی نہیں پتہ یہ کیا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے اللہ ہے. کہ آپ نے آمین کہا, آپ نے لوگوں کہا کہہ دو اللہ ہے. کیا ہے؟ جنہوں نے آمین کہا مسلمان, جنہوں نے نہیں مانا کافر, جنہوں نے ہیل و حجت کری منافق. اب تم کس کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے. بس یہی ایک راز ہے. بلے شاہ نے فرمایا ایک نقطے وچ گل مکدی ہے. تم اپنے دل کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے, اور جواب دیتا ہے گھر میں آٹا ہی نہیں ہے. یہ لوجت کری نا. پھر کہتے ہیں اللہ سمجھ, اللہ بے نیاز ہے. وہ کہتا ہے بیوی بیمار ہے, نہیں مانا. لم یلد ولم یولد, دل کہتا ہے ڈیوٹی سے لیٹ ہو گئے چل. جو زبان میں ہو وہ دل میں ہو وہ صادق ہے, مانو گے نا؟ اگر زبان میں اور دل میں اور تو منافق ہے نا. کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی, منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے, اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے. بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا, اور منافق دل کی نماز کیسے ہوگی؟ وہی ہیں منافق دل والے جو 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ. وہ دل باطن ہے, زبان ظاہر ہے, اس کے ساتھ باطن نہیں ہے. وہ فرقوں میں چلی گئی. اب اس نماز حقیقت کے لیے تمہیں سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنا ہوگا. دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا ہوگا. پھر کوشش کرو گے کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے. اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں. پھر کوشش کرو گے اخبار سالہ پڑھتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے, کامیابی ہو جائے گی. پھر کوشش کرو گے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے. اس وقت زبان کہے گی کہہ دے اللہ ایک ہے, دل کہے گا اللہ اللہ. اللہ سمجھ, دل کہے گا اللہ اللہ. لم یلد ولم یولد, دل کہے گا اللہ اللہ. اب زبان جو کچھ زبان میں وہی دل میں. زبان اقرار کر رہے, دل تصدیق کر رہے اور جسم عمل کر رہے. اب زبان میں زہر, دل میں باطن, باطن اور زہر مل گیا. زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں. زبان دلیل سے منوا رہی ہے کہ کہہ دے اللہ ایک ہے, اور دل بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ اللہ ہی اللہ. زبان کا کمال ہے. امریکہ سے بولتے ہیں یہاں سنتے ہو, یہ جو تمہارا اخفا یہ اس کا کمال ہے. اس لوتھڑے کا کیا ہے؟ اخفا کا کمال ہے. وہاں بولتے ہیں یہاں سنتا ہے یہ, اور اس قلب کا کمال ہے یہاں گونجتا ہے عرش مولا والے سنتے. بن کے مست ملنگ رہیں گے, دنیا والے دنگ رہیں گے, لاکھ ظلم و ستم سہیں گے. یہ قلب یہاں گونجے گا, عرش مولا والے سنیں گے. اس تمہاری نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچائے گا. وہ نماز مومن کا معراج ہے. اگر پوری زندگی میں 2 رکعتیں بھی ایسی مل جائیں تو ان ہزاروں رکعتوں سے بہتر. یہ نماز حقیقت ہے.
اور یہ تمہارا پہلی سنت ہے. حضور پاک غار حرام میں جاتے کیا کرتے؟ نمازیں تو تھیں نہیں، ذکر الہی کرتے. سبحان اللہ. پھر جب آپ لوگوں کو مسلمان بناتے، نمازیں اس وقت بھی نہیں تھیں، نمازیں تو بعد میں اتری، اس وقت مسلمان کیوں کرتے؟ ذکر الہی کرتے. سبحان اللہ. بس ذکر الہی کرتے رہے، کئی سال کرتے رہے، ذکر الہی سے ان کے سینے منور ہو گئے. پھر جب نمازیں اتری، شب معراج میں اتری، تو پھر وہ حلقوں میں نہیں اٹکی، سیدھی سینوں میں گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تمہارا پہلا رکن بھی ہے. جی. 5 رکن ہے. پہلا رکن کلمت، اور کلمے کے لیے حدیث شریف افضل ذکر کلمت طیب، اور ذکر کے لیے قرآن مجید فرماتا ہے اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کرپٹیں لیتے میرا ذکر کر. خرید و فروخت میں بھی اس سے غافل نہ ہونا. یہ تمہارا پہلا رکن بھی ہے، اور یہ تمہارے قرآن مجید کا پہلا لفظ بھی ہے. الف لام میم تم کہتے ہو حروف مقطعات. آگے چلو، سلطان صاحب نے فرمایا میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، میں نے قرآن مجید کا پہلا لفظ لے لیا، الف سے اللہ اللہ کرتا رہا. اللہ اللہ کرنے سے میرا سینہ چمک اٹھا. حضور پاک نے چمکا ہوا سینہ دیکھا اور سینے سے سینہ لگا لیا، وہ سارے علم سینے میں خود بخود ہی آ گئے. الف سے اللہ اللہ کر. اگر اس کی جلالت سے ڈرتا ہے تو لام سے لا الہ الا اللہ ہی پڑھتا رہے. اگر اس سے بھی ڈرتا ہے تو میم سے محمد رسول اللہ ہی پڑھے. اگر اس کی بھی توفیق نہیں ہے پھر کتاب میں لگا رہے. یہ لوگ الف لام میم والے نور سے ہدایت ہیں، اور آگے کتاب سے ہدایت ہے. کتاب کا کوئی اعتبار نہیں تو یہ گمراہ بھی کر سکتی ہے، لیکن الف لام میم والے نور کی ہدایت والے کبھی گمراہ نہیں ہوتے. ایک حدیث میں ہے کہ ذاکر کبھی گمراہ نہیں ہوتا. یہ مانتے ہیں اسے غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ دیوبندی ہو جائے یا مرزئی ہو جائے یا وہابی ہو جائے. تیرا شاہی میرا شاہی، دین و دنیا کی بھلائی، میرا ماہی تیرا ماہی. وہ سنی کا سنی رہے گا، وہ غیر مقلد کبھی نہیں ہو سکتا. ہر آدمی کو گمان ہے اللہ تعالیٰ میرے پہ بڑا مہربان ہے. جس سے پوچھو کیا حال ہے، بڑا اللہ کا کرم ہے. کیوں؟ کار بنگلہ ہے، کرم نہیں تو اور کیا. اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے، بڑا کرم. کیوں؟ اتنا بڈھا ہوں، اتنی صحت ہے، کرم نہیں تو اور کیا. اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے، بڑا کرم. کیوں؟ غریب خاندان سے تھا، اتنا بڑا افسر بن گیا، کرم نہیں تو اور کیا. اور ہم کہتے ہیں اگر تم اس کو کرم سمجھتے ہو تو تمہاری نادانی ہے. اور یہ چیزیں تو کافروں کو بھی دی ہیں، جو کافروں کو دی وہ تم کو دی، تمہارے پر کیا کرم ہوا ہے؟ اگر تم نے اس کے کرم دیکھنا کہ واقعی اس کا کرم تمہارے اوپر ہے تو اس کے ذکر میں لگ جاؤ. وہ آیت ہے کہ کیا ایمان والوں کے دل وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل ذکر اللہ میں جھک جائیں. اس کے ذکر میں جھک جاؤ. 2 4 5 6 دن میں اندر سے اللہ اللہ شروع ہو گئی، اس کا کرم ہو گیا. فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جس سے دوستی ہو جائے. اگر کوشش کے باوجود اللہ اللہ نہیں جمتا، الٹا وحشت ہوتی ہے، الٹا اس کے خلاف ہو گئے، تو تمہارے پر اب کا کوئی کرم نہیں. اگر کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لیواؤں میں لیتا. اپنے آپ کو پہچانے کا راز میں کیا ہوں، میرا مرشد کیا ہے، اور مجھ پہ رب کتنا کریم ہے، یہ کسوٹی ہے. بندے اور رب کے درمیان ایک ہتھیار ہے، وہ دل ہے. کہتا ہے اگر مجھ سے رابطہ کرنا چاہے تو اس ٹیلی فون کو صاف کر لینا، اور کسی چیز سے تعلق نہیں ہے، اس دل سے تعلق ہے. اس دل کو صاف کر لینا. اب دل صاف کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. وہ بھی دل ذکر کرے تو زبان سے زبان پاک ہوگی نا، دل سے دل پاک ہوگا نا. جب وہ دل کا ذکر سیکھے گا تو اس کا دل پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا. اگر ٹیلی فون صاف بھی ہو، ٹھیک بھی پڑا ہو، تب بھی اس کو 2 بجلی کی تاروں کی ضرورت ہے. اگر یہ صاف ہو جائے تب بھی اس دنیا کا نظام بجلی کا ہے، اس دنیا کا نظام نور کا ہے. اس دل میں ذرا بھی نور